صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آپ نے اس ویڈیو سیشن میں ہم پیڈا کا سیکشن 10 اور 11 دونوں اکٹھے ڈسکس کریں گے۔ پیڈا کا سیکشن 10 وہ پروسیجر بتاتا ہے جو انکوائری آفیسر کو انکوائری کے لیے اڈاپٹ کرنا ہے۔ پروسیجر ٹو بی اڈاپٹیڈ بائی دا انکوائری آفیسر فار conducting the inquiry against one or more accused as directed or ordered by the authority۔ اب جب میں کسی سے کوشچن کرتا ہوں کہ جب آرڈر انکوائری آفیسر کو یا انکوائری کمیٹی کو مل جاتا ہے تو پہلا سٹیپ وہ کیا کریں گے، تو اکثریت کا جواب یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیوز کو لیٹر لکھیں گے، اس سے جواب طلب کریں گے۔ تو اس بات کو ٹھیک کر لینا چاہیے کہ یہ کام انکوائری آفیسر کا نہیں ہے۔ اکیوز کو بتانا کہ میں آپ کے خلاف انکوائری آفیسر کے عہدے پر تعین ہو گیا ہوں تو آپ مجھے یہ کچھ لکھ دیجیے، یہ بالکل اس کا کام نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا سیکشن 9 کو جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اتھارٹی جب انکوائری آرڈر جاری کرتی ہے تو اس کے اندر اکیوز کو یہ ڈائریکشن دیتی ہے کہ تم نے 7 دن کے اندر اپنا جواب انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کو سبمٹ کرنا ہے، اور اسی آرڈر کے اندر انکوائری آرڈر کے اندر جو سیکشن 9 کے تحت ہوتا ہے انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کا پورا تعارف بھی کرا دیا جاتا ہے۔ اب کیا کرے گا انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی جب انہیں آرڈر مل جاتا ہے تو سیکشن 10 یہ کہتا ہے کہ وہ ویٹ کریں گے۔ کس چیز کا ویٹ کریں گے؟ اس ٹائم کے گزرنے کا جو ٹائم جواب سبمٹ کرنے کے لیے اتھارٹی نے اکیوز کو فراہم کیا، وہ 7 دن کا ٹائم ہے یا 7 سے زیادہ دن کا ٹائم ہے۔ جو ٹائم بھی اتھارٹی نے اکیوز کو دیا ہے اس کے گزرنے کا انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی ایز دا کیس میں وہ ویٹ کرے گا۔ جب وہ ٹائم گزر جائے گا اور وہ جواب اکیوز کا آ جائے گا تو وہ اس کے جواب کو اور اس ریکارڈ کو جو اتھارٹی نے اس کیس کے سلسلے میں انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی کو پرووائڈ کیا اس کو ایگزامن کریں گے۔ اگر جواب نہیں آیا تو پھر وہ انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی ایکس پارٹی یا یک طرفہ کارروائی کے لیے پروسیڈ کریں گے۔ اب اگلا سٹیپ اس ٹائم کے گزرنے کے بعد جواب کو ایگزامن کرنے کے بعد انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی کا اگلا کام یہ ہے کہ اب وہ لیٹر لکھیں گے اکیوز کو اور ڈی آر کہ فلاں دن فلاں جگہ پر فلاں ٹائم آپ انکوائری کے لیے حاضر۔ اس دن اکیوز اپنے وٹنسز کے ساتھ اپنے دفاع میں جو اس کے پاس ریکارڈ موجود ہے وہ لے کے متعین مقام پر ٹائم پر انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی کے سامنے پہنچے گا۔ اسی طرح ڈی آر کی ذمہ داری بنتی ہے، ڈی آر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنا بھی نیسیسری ریکارڈ ہے گورنمنٹ کی انٹرسٹ میں، وہ سارا ریکارڈ جتنا بھی ریکارڈ ہے اکیوز کے خلاف گورنمنٹ کی انٹرسٹ میں، وہ سارا ریکارڈ اور ساتھ میں جو اس کے وٹنسز ہیں وہ لے کے متعین ٹائم اور دن اور جگہ پر انکوائری آفیسر کے سامنے پیش ہوں۔ انکوائری افسر اور انکوائری کمیٹی کا کام ہے، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اکیوز کی بات کو غور سے سنیں، وہ ڈی آر کی بات کو غور سے سنیں، اور اگر ایک پارٹی دوسرے کے گواہوں پہ جرح کرنا چاہتی ہے تو وہ انہیں پوری اجازت دے کہ پارٹیز ایک دوسرے کے گواہوں پر جرح کر لیں، اور ان تمام چیزوں کو انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی تحریری طور پر ریکارڈ کرتی جائے گی۔ اب اگر اکیوزڈ انکوائری کے راستے میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، انکوائری کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے تو اس کو وارننگ دی جائے گی، تحریری وارننگ دی جائے گی۔ انکوائری کمیٹی کا کنوینر یا انکوائری افسر ایز دا کیس میں بھی وہ تحریری طور پر اس کو ایک وارننگ دے گا کہ یو آر ہیمپرنگ دا پروسیڈنگز، اور وہ ہیمپرنگ کس طرح کر رہا ہے یہ بھی اس کو بتائے گا۔ وہ ہیمپرنگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ مثلا انکوائری افیسر یا انکوائری کمیٹی کو دھمکیاں دینا، سفارشیں کروانا، ٹیلی فون پہ یا ذاتی میل ملاپ کے ذریعے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کرنا، غیر حاضر رہنا، فیک میڈیکل سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا، پرائیویٹ پریکٹیشنر کا سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا۔
تو ان تمام چیزوں کو انکوائری کے راستے میں رکاوٹ سمجھا جائے گا. ہیمپرنگ دا انکوائری پروسیڈنگز بائی دا ایکیوزڈ سمجھا جائے گا. اب اسی بات کو لکھ کے بھیجنا ہے انکوائری افسر یا انکوائری کمیٹی نے ایکیوز کو کہ تم اس طرح کی ہیمپرنگ کر رہے ہو، باز آ جاؤ. اگر وہ باز پھر بھی نہیں آتا تو پھر انکوائری افیسر یا انکوائری کمیٹی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس بات کو اپنے پاس ریکارڈ کر لیں اور انکوائری کو باحسن طریقے سے مکمل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب انکوائری رپورٹ لکھیں تو ان حالات و واقعات کو ضرور اس کے اندر شامل کریں جو ان کو اکیوز کے ساتھ پیش آئے. اکیوز نے ان کو پریس کیا یا انکوائری کے راستے میں رکاوٹ لانے کا باعث بنا اور ان کی وارنے کو اس نے کچھ نہیں سمجھا. ہاں، اگر وہ ایبسنٹ ہوتا ہے اکیوز اور ایبسنٹ ہونے کے لیے اس کے پاس میڈیکل بورڈ کا لکھا ہوا موجود ہے کہ یہ بیمار ہے، اس کو تو مان لیا جائے گا. دوسری بات کہ پیڈا نے کمپیٹنٹ اتھارٹی کو، بھلے وہ ڈاکٹر نہیں ہے، ایک اختیار دیا ہے کہ اگر اکیوز اسے اپروچ کرے تو 7 دن کی میڈیکل لیو اتھارٹی بھی دے سکتی ہے. گویا انکوائری افیسر یا انکوائری کمیٹی کے لیے اتھارٹی کا 7 دن کا لیو سرٹیفکیٹ یا میڈیکل بورڈ کا سرٹیفکیٹ اس کی بیماری کا کہ اتنے دن یہ نہیں آ سکتا، یہ دونوں ویلڈ ہیں. اس کے علاوہ کوئی ڈاکیومنٹ ایبسنس کے لیے ویلڈ نہیں ہے. یا کوئی بھی چھٹی. تیسرا ڈاکیومنٹ ہو سکتا ہے کہ اکیوز کو کوئی جینوئن پرابلم ہے، ہیومن پرابلم ہے، وہ اپنی اتھارٹی سے جس نے انکوائری افسر کو نامینیٹ کیا ہے، جس نے انکوائری کمیٹی کو نامینیٹ کیا ہے، تو اس اتھارٹی سے چھٹی لے لے. وہ چھٹی کی کاپی اتھارٹی جو ہے انکوائری افیسر کو بھیجے گی اور انکوائری افیسر کو وہ کنسیڈر کرنا. تو اس طرح انکوائری افیسر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ڈے ٹو ڈے بیسس پر انکوائری کرے. آج کی ہے، کل کرے، پرسوں کرے، اور جتنا جلد ہو سکے احسن طریقے سے تمام ایریاز کو کور کرتے ہوئے. تمام ایریاز کون کون سے ہیں جو اس انکوائری سے متعلق ہیں. اگر کوئی سائٹ وزٹ کرنا پڑتی ہے تو وہ سائٹ پہ وزٹ کرے. کہیں سے بیان لینا پڑتا ہے، ڈاکیومنٹ لینا پڑتا ہے، وہ لے اور اس انکوائری کو باحسن طریقے سے وہ مکمل کرے. اب اگر انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کو کوئی پرابلم درپیش ہے، دفتری معاملات ہیں، ذاتی معاملات ہیں، اور وہ ڈیلی بیسس پہ انکوائری نہیں کر سکتی، تو میکسیمم وقفہ وہ 7 دنوں کا کر سکتی. یعنی آج بلایا ہے تو آج کے بعد 7 دنوں کا گیپ ڈال سکتی ہے. مگر ان 7 دنوں کے اندر انکوائری نہ کرنے کا جواز یا وہ مجبوری جس کی بنیاد پر وہ نہیں کر رہے، وہ تحریری طور پر رپورٹ کے اندر آنا ضروری ہے. گویا ہر وہ چیز اس کیس سے متعلق جو کہ رونما ہو رہی ہے انکوائری افسر، ڈی آر، اکیوز کے درمیان، اس تمام کا ذکر انکوائری رپورٹ میں آنا ضروری ہے. تو اس طرح انکوائری افیسر ڈے ٹو ڈے بیسس پر انکوائری کرتے ہوئے اپنی انکوائری کو مکمل کرے گا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے. اگر اکیوز کا کوئی جینوئن پرابلم ہے، جس جگہ پہ انکوائری افسر بلا رہا ہے وہاں پہ وہ ثابت کرتا ہے کہ میرا تو کوئی ذاتی دشمنی کا کیس ہے یا یہ وقت میرے لیے خطرناک ہے، کوئی بھی ایسی جینوئن ریزن، کنونسنگ ریزن، اس کو انکوائری افسر اور انکوائری کمیٹی کو مان لینا چاہیے. اور ٹائم میں اس پلیس آف انکوائری میں اگر کوئی شفلنگ کرنا پڑے تو اس میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں، تاکہ اکیوز کل کو یہ نہ کہے کہ انہوں نے مجھے فلاں جگہ بلایا، میرے یہ سرکمسٹانسز تھے، میں وہاں پہ نہیں پہنچ سکتا تھا، انہوں نے مجھے اس ٹائم پہ بلایا، یہ ٹائم مناسب بالکل بھی نہیں تھا. تو گویا ڈے ٹو ڈے بیسس پر جب آپ انکوائری کر رہے ہیں تو اکیوز کے ساتھ ڈسکس کر کے بھی ٹائم اینڈ پلیس کا تعین کر سکتے ہیں. اب جو وہ رپورٹ لکھیں گے انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی، انکوائری رپورٹ لکھے گی جو 60 دنوں کے اندر انہوں نے سبمٹ کرنی ہے. اس کا باقاعدہ ٹائٹل دے گی، اس کے اندر شروع میں بتائے گی کہ اس نے پروسیڈ کس طرح کیا، اس کو انکوائری آرڈر ملا، جو جس طرح اس نے اپنے سٹیپس لیے وہ سارے لکھے گی. اس کے بعد اس کی فائنڈنگز دیں گے کہ فائنڈنگز میں کہ جرم نمبر 1 ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مکمل طور پہ ہوتا ہے، پارشلی ہوتا ہے. اسی طرح جرم نمبر 2، 3، جتنے بھی ایلیگیشنز ہیں ایک ایک کو، 4 شیٹ میں سے ایک ایک ایلیگیشن کو لے کے
डिटेल में लिखेंगे कि ये साबित होता है या नहीं, डिस्क्रिप्टली लिखेंगे। आखिर पे वो रिकमेंडेशन देंगे। रिकमेंडेशन के जो ये एलिगेशन साबित हो रही है, इनकी रोशनी में हम ये पेनल्टी रिकमेंड करते हैं। पेनल्टी नाम लेके सेक्शन 4 कौन सी पेनल्टी, सब सेक्शन उसका डिटेल में देनी है। जेनेरिकली मेजर पेनल्टी या माइनर पेनल्टी इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी नहीं कर सकती। फिर अगली बात, पेनल्टी रिकमेंड करते वक्त ये देखना है कि क्वांटम ऑफ चार्ज कितना है, वॉल्यूम ऑफ चार्ज कितना है, एलिगेशन कितनी बड़ी है, और वो पेनल्टी क्या रिकमेंड कर रहे हैं। मुझे एक केस याद है जिसमें 1 करोड़ की मिस अप्रोप्रिएशन थी, तो इंक्वायरी अफसर ने ये मशवरा किया कि मैंने उसको माइनर पेनल्टी दी है और अथॉरिटी ने वो मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट वापस भेज दी है, क्या वो मुझे वापस भेज सकती है, खुद डिसीजन नहीं कर सकती। तो मैंने उस इंक्वायरी अफसर से ये कहा कि आप एक तरफ क्वांटम ऑफ चार्ज देखें, दूसरी तरफ अपनी रिकमेंडेशन देखें। दोस्तियाँ अपनी जगह पे रहें, आप ड्यूटी पे हैं, आप एक जज के तौर पे काम कर रहे हैं। आपका काम है कि आप क्वांटम ऑफ चार्ज को, इतनी बड़ी मिस अप्रोप्रिएशन है, और फिर पीड़ा ये करप्शन की सूरत में तो माइनर पेनल्टी की तरफ आता ही नहीं। तो आपको ये देखना है जुर्म कौन सा है, उसकी रिकमेंडेटरी पेनल्टी पीड़ा ने क्या बताई है। अगर नहीं बताई तो आपकी फरासत के मुताबिक उसकी पेनल्टी क्या बनती है। तो इस तरह स्पेसिफिक आर्टिकुलेट पेनल्टी लिख के, रिपोर्ट तैयार करके, साइन करके, जो इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी है वो रिपोर्ट सबमिट कर देंगे अथॉरिटी को। अगर वो 60 दिनों में इंक्वायरी मुकम्मल नहीं कर सकते, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट नहीं कर सकते, तो वो बाकायदा अथॉरिटी से इजाज़त लेंगे, टाइम की एक्सटेंशन लेंगे, उस एक्सटेंडेड टाइम के मुताबिक फिर अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करेंगे और इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट। ये हमारा सेक्शन 10 है। इसके बाद सेक्शन 11 आता है। सेक्शन 11 का ताल्लुक है पावर्स ऑफ द इंक्वायरी ऑफिसर और इंक्वायरी कमेटी, कि उनको इख्तियारात क्या क्या हासिल है। अब यहाँ पे एक बात बड़ी अहम है, हम पावर्स डिस्कस करने से पहले जो बात हमें समझनी है। अब देखिए, कोर्ट में केस होता है, केस में 3 एजेंसीज काम कर रही होती हैं, 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं। एक, सबसे पहली बात, एक जज होता है जिसने फैसला करना होता है, एक तरफ मुदई होता है और एक तरफ मुल्जिम होता है। तो ये 3 लोग एक कोर्ट में मौजूद होते हैं जिन पर फैसला। तो यहाँ पे पीड़ा के यहाँ इंक्वायरी ऑफिसर की हैसियत जज की है, कोर्ट की है। सिविल कोर्ट जो केस ट्राई कर रही हो, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के तहत, तो वो इख्तियारात इंक्वायरी अफसर या इंक्वायरी कमेटी को हासिल है। तो गोया ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स आम प्रोसीडिंग्स नहीं है, ये इंक्वायरी की प्रोसीडिंग्स जुडिशियल प्रोसीडिंग्स है। जब हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की बात करते हैं तो वो अदालत को क्या इख्तियार देता है, इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को किससे लेके चलने की तरफ रहनुमाई करता है। तो वो ये कहता है कि कोर्ट को ये इख्तियार हासिल है कि वो समन कर सकता है, समनिंग एंड इन्फोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, किसी भी शख्स को अपने सामने बुला सकता है और उसको उस पर जिला कर सकता है, उसको क्वेश्चन कर सकता है, ओथ के ऊपर उससे ओथ ले सकता है। तो गोया ये काम चूंकि सिविल कोर्ट का है और यहाँ पे इंक्वायरी अफसर सिविल कोर्ट के तौर पे काम कर रहा है, तो उसको ये सिविल कोर्ट का इख्तियार हासिल है कि किसी भी इंडिविजुअल को वहाँ पे अपने सामने बुला के ओथ के ऊपर, कसम के ऊपर उससे बयान ले सकता है, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा इख्तियार कि इंक्वायरी ऑफिसर कोई भी डॉक्यूमेंट अपने सामने मंगवा सकता है और उसकी वेरोसिटी को, उसकी सच्चाई को डिटरमाइन करने के लिए एक एफिडेविट ले सकता है कि ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल असल है या हमारे पास ये डॉक्यूमेंट इसी सूरत पे मौजूद है। तो गोया इंक्वायरी ऑफिसर इंडिविजुअल को बुला सकता है, किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी शख्स को बुला सकता है ओथ के ऊपर, कोई भी डॉक्यूमेंट मंगवा सकता है और उस डॉक्यूमेंट की वेरोसिटी चेक करने के लिए एफिडेविट ले सकता है।
और तीसरी बात, इंक्वायरी ऑफिसर कमीशन बना सकते। कमीशन किस लिए? अगर विटनेसेस बहुत ज्यादा है और वो इंक्वायरी अफसर समझता है कि इनको एग्जामिन करने के लिए एक से ज्यादा लोग होने चाहिए जो इन्हें सुने, तो वो कमीशन बना देगा कि ये विटनेसेस हैं, आप इन विटनेसेस को सुने, आप इन अक्यूज को सुने और मुझे एक रिपोर्ट सबमिट करें। या डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा है जो उस केस में इम्प्लीकेटेड हैं, जिनका उस केस से ताल्लुक है, हो सकता है गोलियों में रिकॉर्ड हो, वो सारा एग्जामिन करना है। तो इट माइट नॉट बी पॉसिबल फॉर एन इंक्वायरी ऑफिसर और एन इंक्वायरी कमेटी comprising 2 or 3 members to examine the entire record. So the inquiry committee or the inquiry officer may constitute a commission. किस लिए? कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करके तो उसके सामने रिपोर्ट सबमिट करे। तो गोया हमने सेक्शन 11 में ये देखा कि इंक्वायरी ऑफिसर सिविल कोड के इख्तियारात रखता है। वो कोड जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के तहत फंक्शन करती है, जिसके उसके अंदर 3 इख्तियारात दिए गए हैं। किसी भी शख्स को अपने सामने समन करना, हाजिर करना और उससे अल्फ लेना, कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी दस्तावेज अपने सामने लाना और उसके लिए उसके ऊपर एफिडेविट लेना उसके बारे में, और कोई भी कमीशन इशू करना। तो ये इख्तियारात पीडा ने इंक्वायरी ऑफिसर को तफवीज़ किए हैं। इंक्वायरी ऑफिसर को ये इख्तियारात का पता होना चाहिए। अमूमन इख्तियारात का पता नहीं होता। जब भी किसी को इंक्वायरी ऑफिसर नॉमिनेट किया जाए तो वो पहली बात सेक्शन 11 में अपने इख्तियारात देखे, फिर सेक्शन 10 का प्रोसीजर अडॉप्ट करे जो इंक्वायरी का प्रोसीजर है। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।